بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا پارہ نمبر 15، سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل دونوں نام ہیں۔ اس کی ابتدا سے ہی پارے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ الاسراء موجودہ ترتیب میں 17 نمبر سورت ہے اور ترتیب نزولی میں 50 نمبر سورت ہے۔ مکی سورت ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا یا رات کو سفر کرنا۔ چونکہ اس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے اور خاص طور پر اس کے پہلے حصے کا، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا جو زمینی سفر تھا اس کا ذکر ہے۔ اس سے آگے مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمانوں، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ سے ملاقات اور ہم کلام ہونا، اور وہاں سے نمازوں کا تحفہ ملنا، واپسی، یہ سارا پھر صحیح احادیث میں بیان ہوا ہے۔ یہ معراج یا اسراء جو معجزہ ہے، یہ نبی کریم، ہم سب کے کریم آقا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بڑا اور خاص معجزہ ہے جو کسی اور پیغمبر کو حاصل نہیں ہوا۔ یہ واقعہ حالت بیداری میں پیش آیا، آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا، نیند کی حالت میں، خواب میں نہیں دکھایا گیا، ورنہ قرآن کریم میں اس اہتمام سے بھی بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور مشرکین مخالفین کی طرف سے بھی اس قدر مخالفت نہ ہوتی جو ان کے طرف سے سامنے آئی۔ بہرحال اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا، اور ہمیں امتی ہونے کے اعتبار سے اس پر فخر ہے، تو ہمیں اس معراج میں ملنے والے تحفے نماز کی زیادہ سے زیادہ قدر اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو پھر یہ بندہ امتی ہونے کے باوجود بھی اللہ کا قرب پا کر معراج یعنی اللہ کی ملاقات کا شرف حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے، اسی لیے سورت کا نام بنی اسرائیل بھی ہے۔ بتایا گیا کہ یہ 2 دفعہ فساد کریں گے زمین میں، اور 2 دفعہ اللہ تعالیٰ بطور سزا کے ان پر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرمائیں گے۔ چنانچہ مفسرین کرام نے فرمایا کہ پہلی مرتبہ انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیب علیہ السلام جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا، تو ان پر اللہ تعالیٰ نے بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کیا، جنہوں نے ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ دوسری مرتبہ یہودیوں کا فتنہ فساد اس وقت عروج پر پہنچا جب انہوں نے حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا۔ اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے بابل کے ایک بادشاہ بیردوس یا خردوس اس کا نام ذکر کیا گیا ہے، ان پر مسلط کر دیا گیا۔ تو یہ فتنہ فساد، سازشیں کرنا اس یہودی قوم کی تاریخ ہے اور ان کی فطرت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ان کا یہی کام رہا۔ بالآخر ان کو جزیرہ عرب سے نکال دیا گیا، وہاں سے بڑے ذلیل ہو کر نکلے۔ ماضی قریب میں ہٹلر نے ان کو سزا دی اور قتل عام کیا۔ آج پھر ان کا فتنہ فساد عروج پر ہے۔ پوری دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی جنگ ہے، سازش ہے، اس میں یہودی ضرور شامل ہے۔ اب انتظار ہے کب اللہ جل شانہ ان پر اپنا قہر غضب نازل فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل میں قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ یہ حق اور واضح راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ انسان کی فطرت اور طبیعت بیان کی گئی کہ اس میں جلد بازی ہے، جو کہ انسان ہی کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے ہر کام اطمینان سے، مشورے کے ساتھ، سوچنے کے بعد شروع کریں اور کرنے کے بعد بھی اطمینان سے مکمل کریں۔
اللہ تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا اور بتایا کہ قیامت کے دن ہر ایک کی کتاب اس کے گلے کا ہار بنا دی جائے گی، یعنی نامہ اعمال، اور کہا جائے گا اپنی کتاب خود پڑھ۔ تو مقصد یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی اعمال کر رہا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے، ان سے جان نہیں چھڑا سکے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلامی آداب اور معاشرتی اخلاق بیان فرمائے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ اخلاق اور آداب ہی پر عمل کرتے ہوئے کوئی قوم یا معاشرہ وہ عزت پاتا ہے، عروج پاتا ہے، اور یہ ایسے آداب ہیں جو ہر امت کو عطا کیے گئے۔ سب سے پہلی بات فرمایا عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اور دوسرے نمبر پر والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ پھر یہاں تفصیل کے ساتھ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا طریقہ سکھایا۔ اس میں یہ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بولنا، ایسی بات نہیں کرنی جس سے ان کو تکلیف پہنچے۔ بڑھاپے میں ان کی خدمت یہ زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو بڑھاپے میں خاص طور پر ان کی خدمت کا خیال بھی رکھنا ہے اور ان کی باتیں سننی بھی ہیں، اور ایسا کوئی کام نہ ہو کہ جس سے وہ ناراض ہو۔ ان کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا ہے، سخت لہجہ نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھایا کہ ان کے لیے دعا بھی کرتے رہنے۔ دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحمت فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، بڑی شفقت اور محبت سے۔ بس اس بچپن کو یاد رکھا جائے تو انسان کبھی بھی ماں باپ کے سامنے اکڑتا نہیں ہے اور سخت لہجہ اختیار نہیں کر سکتا۔ بہرحال اس کے بعد فرمایا کہ رشتہ داروں کے ساتھ، مسکینوں، مسافروں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے۔ فرمایا مال کو فضول کاموں میں ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اعتدال کے ساتھ، نہ تو کنجوسی ہو کہ ضرورت میں بھی خرچ نہ ہو، اپنے اور گھر والوں پر بھی خرچ نہ ہو، اور نہ ہی اتنا ہاتھ کھلا رکھا جائے کہ دوسرے دن خود محتاج بنا بیٹھا ہو اور شرمندگی کا سامنا ہو۔ فرمایا کہ اپنی اولاد کو تنگ دستی اور غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ جو اللہ تمہیں کھلا رہا ہے وہ ان کو بھی کھلائے گا، بلکہ ان کی برکت سے تمہیں بھی ملے گا۔ فرمایا کسی جاندار کو ناحق قتل نہ کرو، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بہت بڑی برائی ہے، یعنی ہر اس کام سے بچو جو انسان کو اس بدکاری تک پہنچانے کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے۔ یتیم کے مال میں ناحق تصرف نہ کرو، یتیم کا مال پر قبضہ نہ کرو، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو، ناپ تول میں کمی نہ ہو بلکہ پورا پورا تول کر دو۔ جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو، وہ افواہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، بغیر تحقیق کے کسی کی بات پر نہ چلا جائے اور اس کے پیچھے نہ پڑا جائے، یعنی اس میں خود مبتلا نہ ہو۔ زمین پر اکڑ کر نہ چلو، یعنی تکبر، غرور، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آخر میں پھر فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ پھر مشرکین کی مختلف عادتیں بیان کرتے ہوئے ایک تو بتایا کہ وہ اللہ کے ساتھ فرشتوں کو منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بیٹی ہے، حالانکہ غلط ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ آخرت کی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور تعجب کرتے ہیں کہ بوسیدہ ہڈیاں جب چورا چورا ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، کیسے دوبارہ پیدا ہوں گی؟ تو اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ تو ہڈیاں ہیں، کچھ اور بھی بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کا جب حکم آئے گا تو سب کے سب زندہ ہو جائیں۔ اس کے علاوہ انسان کی عظمت بیان کی گئی کہ اللہ نے اس کو خاص عزت سے نوازا ہے جو اور مخلوقات کو نہیں ملی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد کا حکم دیا گیا ہے، تہجد کی فضیلت بیان کی گئی کہ اس کے ذریعے سے انسان، یعنی رات کے آخری پہر میں جو نماز ہے، عبادت ہے، اس سے انسان اللہ کا مقرب بن جاتا ہے، اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ہے، اور پھر آخر میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں، صفاتی نام، ان اسماء حسنہ کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہو رہی ہے 15ویں پارے میں۔ سورہ کہف موجودہ ترتیب میں 18 نمبر ہے
لیکن ترتیب نزولی میں اس کا نمبر 69 ہے، 69۔ سورہ کہف مکی ہے، اس میں 110 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ کہف کہتے ہیں غار کو، چونکہ اس صورت میں غار والوں کا واقعہ بیان ہوا، اس لیے اس صورت کا نام کہف رکھا گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے محفوظ فرماتے ہیں اور اگلے جمعہ تک اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے۔ اور سورہ کہف میں اللہ جل شانہ نے چند واقعات اور چند مثالیں بڑے ہی اہتمام کے ساتھ بیان فرمائی۔ پہلا واقعہ تو یہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف یہ چند نوجوان تھے جن کو اللہ کریم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ اس زمانے میں جو بادشاہ تھا وہ مشرک تھا، بت پرست تھا۔ اس نے ان کو مجبور کیا، لیکن اس نے ان کو لالچ بھی دیا، بڑے عہدوں کا، دولت کا، پھر ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن کسی طرح بھی یہ اپنے ایمان سے پیچھے نہ ہٹے، اور بالآخر اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے یہ شہر سے نکلے اور پہاڑوں میں چلے گئے، اور وہاں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ جب غار میں داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں گہری نیند سلا دیا، یہاں تک کہ وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے اس طرح پہچان لیا گیا کہ اس نے جب اپنا پیسے دیے، سکہ نکال کر دیا، تو پتہ چلا کہ یہ تو 300 سال پہلے کا ہے۔ اور پھر چونکہ ان کے بارے میں مشہور بھی تھا کہ اس طرح کچھ نوجوان غائب ہو گئے تھے، بہرحال بات پھیلی اور اس وقت کے بادشاہ تک پہنچی۔ وہ اس وقت کا جو بادشاہ تھا موحد تھا، توحید پرست، اللہ کو ماننے والا، آخرت کو ماننے والا۔ اس نے ان کی بڑی عزت کی۔ بہرحال جب یہ فوت ہو گئے اپنی موت، تو ان کے وہاں جہاں یہ موجود تھے، بالآخر مشورے کے مطابق مسجد تعمیر کر دی گئی۔ تو اس واقعہ میں بڑی نصیحت، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا موقع آ جائے کہ ایمان ایک طرف ہو اور دوسری طرف دنیا، دولت، عہدہ، شہرت، کوئی بھی لالچ ہو، تو ہمارے پاس قیمتی دولت ایمان ہے، ایمان کو ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح یہاں صدیوں سلانے کے بعد دوبارہ زندہ کر سکتا ہے اور ان کا جسم محفوظ رہا، اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ اللہ تعالیٰ زندہ فرمائیں گے، اور بہت سے جسم ایسے ہیں کہ جو قبروں میں ہزاروں سال بھی محفوظ رہیں گے اور وہ جسم خراب نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد ایک مثال بیان کی گئی ہے، اور دو آدمیوں کا واقعہ بھی ہے، مثال بھی ہے، کہ ان میں سے ایک امیر تھا، دوسرا غریب تھا، کہ امیر کو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر باغات عطا فرمائے، تو ان باغات میں جا کر وہ اپنے اس بھائی یا اپنے دوست کے ساتھ، تو اس نے بڑائی کے بول بولے، تکبر کی باتیں کی، اپنے غرور کی کچھ باتیں کی، تو اس نے دوسرے نے سمجھایا کہ یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ جب تم اپنی نعمتوں کو دیکھ رہے ہو تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور ساتھ یہ کہو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے اور انسان کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اپنی کمزوری کا اقرار، یہی انسان کو زیبا دیتا ہے بالآخر۔ اور یہ آخرت کو بھی نہیں مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان بھیجا اور اس کے سارے باغات ختم ہو گئے۔ اب کہنے لگا یا لیتنی لم اشرک، کاش کہ میں نے شرک نہ کیا ہوتا۔ تو یہاں شرک کیا ہے؟ اسباب۔ مفسرین کرام نے لکھا یعنی اسباب کو، اپنے وسائل کو، مال و دولت، عہدہ، حکومت، کوئی بھی چیز، اولاد، خاندان، افراد، ان کو اتنا طاقتور سمجھ لینا یا اتنا بڑا درجہ دے دینا کہ یہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے ہوتے ہوئے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا، یہ انسان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو سب کچھ ملنے، عطا کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ واپس لے سکتے ہیں۔
تو بہرحال، اور اس کے بعد دوسری مثال بیان فرمائی ہے دنیا کی زندگی کہ آسمان سے پانی برستا ہے، مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں، بڑی رونقیں آ جاتی ہیں، کھیت سرسبز ہو جاتے ہیں، زمیندار دیکھ کر بڑے خوش ہوتے ہیں، لیکن بالآخر اس فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ باقی رہنے والی جو نیکیاں ہیں، نیک اعمال انسان کرتا ہے، یہ زیادہ قیمتی سرمایہ ہے۔ باقی تو سب کچھ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اور بالآخر انسان بھی اس طرح دنیا سے چلا جائے گا۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے کے بعد انسان ختم نہیں ہوگا، بلکہ ایک اور جہان میں منتقل ہو جائے گا۔ وہاں پھر اس دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق اس کے لیے جنت یا جہنم ہے۔ قیامت کا نقشہ بیان فرمایا کہ وہاں جب نامہ اعمال انسان کی کتاب کھولی جائے گی تو یہ دیکھ کر پریشان ہوگا، ما لہذا الکتاب، عجیب کتاب ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، ہر چھوٹی بات بھی لکھی ہے، بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے بار بار سمجھایا گیا ہے کہ چھوٹے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے، بڑے گناہوں سے بھی بچنا چاہیے۔ ہر بات یہاں ایک ایک لفظ ہمارا ریکارڈ ہو رہا ہے، لکھا جا رہا ہے۔ قیامت کے دن ویڈیو چلا دی جائے گی اور انسان دیکھے گا میں نے یہ کیا ہے۔ تو بہرحال ہر چیز محفوظ ہو رہی ہے، اس لیے گناہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈریں، اور کوشش یہ ہو کہ ہر کام دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، اللہ کے حکم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ اس کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کرتے ہوئے سمجھایا ہے کہ اللہ کا کوئی بھی حکم، کوئی بھی مخلوق، انسان ہوں یا جنات ہوں، جس نے بھی اعراض کیا ہے، انکار کیا ہے، بالآخر وہ مردود اور ذلیل ہوا ہے۔ اللہ جل شانہ نے سورہ کہف میں ایک ہدایت یہ فرمائی ہے کہ کوئی بھی عزم، ارادہ اس طرح نہ کرو کہ اس پر اپنے اوپر مکمل اعتماد کا اظہار ہو جائے، بلکہ یوں کہو انشاءاللہ ہم یہ کریں گے، یعنی اگر اللہ نے چاہا تو یہ ہوگا۔ ہماری سب اسباب بیکار ہو جاتے ہیں جب اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو۔ تو اس لیے سارے اسباب میسر ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف توجہ رہے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ دوسری ایک اہم بات یہ سمجھائی ہے کہ کسی غریب کو اس کی غربت کی وجہ سے حقیر، کمتر نہ سمجھا جائے۔ اللہ ہی جانتے ہیں کون اللہ کے ہاں زیادہ عزت والا ہے، مقرب ہے، اس لیے کہ اللہ کے ہاں تو اعمال دیکھے جاتے ہیں، نیتیں اور اخلاق دیکھے جاتے ہیں، مال و دولت، ظاہری حسن، جمال اور ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سورہ کہف میں ایک اہم واقعہ جو 15ویں پارے کے آخر میں ہے اور 16ویں پارے کے شروع میں بھی کچھ حصہ آیا ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے کہ وہ باتیں سیکھیں جو حضرت خضر علیہ السلام کو خاص طور پر عطا کی گئی، یعنی تکوین علم۔ تو اس پر انشاءاللہ 16ویں پارے میں بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔